لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الأنبياء والمرسلين لا سيما أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد. ناظرین سلام علیکم. خدا کے فضل و کرم سے ماہ مبارک رمضان میں یہ ہمارا احادیث کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور یہ جاری و ساری ہے. ہم اس جلسے میں کوشش کر رہے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کر کے اب تک جو میدان حدیث میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کے بارے میں ہم آشنا ہو سکیں. کم از کم اگر اب پوری کتابوں کے بارے میں آشنا نہ ہو سکے تو کتب اربعہ جو شیعوں کی مہم ترین کتابوں میں سے شمار ہوتی ہیں، ان کو کتب اربعہ کے نام سے یاد ہی کیا جاتا ہے، جن کو اصول اربعہ بھی کہا جاتا ہے، کم از کم ہم ان کتابوں کے بارے میں اور ان کے مؤلفین کے بارے میں آگاہ ہو سکیں. اور یہ ضروری بھی ہے، بہت ضروری ہے. شروع میں جب مجھے احباب نے اس سبجیکٹ کو دیا تو مجھے لگا کہ بہت خشک موضوع ہے اور عوام الناس اس کو پسند نہ کرے. ایسا لگتا تھا کہ صرف پڑھا لکھا طبقہ ہی اس کو جو ہے پسند کرے گا، لیکن بحمداللہ جو رسپانس اور جو رد عمل سامنے آیا ہے اس سے لگتا ہے کہ نہیں، سب اس میں دلچسپ ہیں اور سب اس میں اپنی دلچسپی دکھا رہے ہیں. اور کیوں نہ دکھائیں دلچسپی، کیونکہ جو ہمارا زمانہ ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے میں شیعوں کے اوپر جہاں داخلی حملے ہو رہے ہیں وہیں خارجی حملے بھی ہو رہے ہیں. یعنی کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو شیعہ مذہب کے اندر ہیں اور وہ جو ہے شیعوں کے اصول اور شیعوں کے عقائد کے سلسلے میں مثلا نہ سمجھے میں کبھی جان بوجھ کر کے ایسی جو ہے حرکتیں سامنے آتی ہیں. اور کچھ جو دشمنی ہے باہر والوں کو، وہ باہر سے حملہ کرتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی احادیث کو اچھی طرح پہچانیں. ہمارا بچہ ہمارے قوم کا ہر ایک فرد حدیث سے آشنا ہو، تاکہ اگر اس کے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے تو وہ فوراً حدیث کے روح سے سمجھ جائے کہ سب سے پہلے یہ حدیث ضعیف ہے یا حسن ہے یا صحیح ہے یا کس کیٹیگری کی حدیث یہ ہے، اور اس حساب سے پھر وہ سمجھ کر کے قرآن کے حوالے سے سمجھ سکے، دوسری روایات کے ذریعے سے سمجھ سکے، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ ایک بہترین حدیث کا انتخاب کرے اور اس کے اوپر عمل کرے. تو خود ہمارے عمل کرنے کے لیے بھی یہ جو ہے علم حدیث بہت مؤثر ہے، تاکہ ہم اپنے عمل میں جو ہے کسی ضعیف روایت کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ عمل نہ بنائیں. پہلا مسئلہ یہ. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو جواب دے سکیں. اگر کوئی ضعیف روایت کے ذریعے سے ہم شیعوں کی جرح کرتا ہے، مثلا روایت کی قرآن کی تحریف کے سلسلے میں اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم پھنس جاتے ہیں. کیونکہ ہمیں حدیث کی جو ہے آشنائی نہیں تھی. مثلا شیخ صدوق کا ایک جو ہے ان کا نظریہ تھا آب گلاب سے وضو اور غسل جنابت کا. اس طرح کی روایتیں شاذ و نادر لوگ جو ہے سال بھر وقفے سے شوشے کے طور پر چھوڑا کرتے ہیں ان کو. تو ضروری ہے ہم شیعوں کو کہ ہم اس علم سے ایک اجمالی علم حاصل کر لیں تاکہ ہم دوسروں کا جواب دے سکیں. بہرکیف تیزی سے میں اپنی باتوں کو تمام کرنا چاہوں گا. اب تک کا جو جلسہ تھا ہمارا وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا تھا. پہلے جلسے میں ہم نے شیخ کلینی علیہ رحمہ کو پڑھا، اور اس کے بعد جو دوسرا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ دوسرا سلسلہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا تھا. آج میں اس جلسے میں مختصر جو ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کے زندگی کا خلاصہ بیان کروں گا، اور پھر ہم انشاءاللہ یہاں سے داخل ہو جائیں گے تہذیبین میں، یعنی شیخ طوسی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی 2 کتابیں تہذیب اور استبصار میں. تو ناظرین آئیے ہم دیکھتے ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا جلسے کو. آپ کی جو اہم چیز تھی، آپ کے اساتذہ میں ابن ولید کا نام، علی ابن بابہ کا نام، اور جو ہے یہ نام خود آپ کے والد کا نام لے سکتے ہیں. آپ کے شاگردوں میں شیخ مفید سید مرتضیٰ اور ابن غزائری، ان لوگوں کا نام ہم لے سکتے ہیں. آپ نے جو ہے حدیث کو جمع آوری کے لیے بہت زیادہ سفر کیا تھا.
اس میں سے آپ نشاپور، مشہد، مرو، بغداد، مدینۃ السلام جو بغداد کا ایک حصہ ہے، کوفہ، مکہ، ہمدان، بلخ، سرخس وغیرہ آپ جو ہے دوسرے شہروں میں آپ گئے اور جا کر کے وہاں سے آپ نے احادیث کو جمع کیا اور علوم کو جمع کیا، حاصل کیا۔ اوضاع سیاسی اگر ہم دیکھیں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، تو آپ کے سیاسی اوضاع اور اجتماعی اوضاع شیخ صدوق علیہ رحمہ کا بہت عمدہ تھا احادیث کی جمع کے سلسلے میں، کیونکہ اس زمانے میں شیخ صدوق علیہ رحمہ کے دوران حیات ہی آل بویہ کی حکومت کا جو ہے قیام ہوتا ہے، اور آل بویہ کی حکومت کی طرف سے بہت زیادہ کمک رسانی ہوتی ہے، بہت زیادہ مدد ملتی ہے، تو پورا ماحول سازگار تھا احادیث کو جمع کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ سفر کرنے کے لیے۔ اس وجہ سے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بہت زیادہ ان کو فائدہ ملا، انہوں نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا۔ اگر علماء کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں تو سارے علماء نے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، جس میں نجاشی علیہ رحمہ، شیخ طوسی علیہ رحمہ وغیرہ شامل ہیں۔ سب نے جو ہے جلیل کہا ہے، حافظ للحدیث کہا ہے، بصیراً بالرجال کہا ہے، وغیرہ اس طرح کی تعریفیں آئی تھیں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی تالیفات کو دیکھیں تو لگ بھگ یعنی تقریباً 300 تالیفات آپ کی موجود ہیں، لیکن جو موجود ہمارے پاس آثار ہیں آپ کے، وہ صرف اور صرف 20 اثر ہی ہیں۔ توحید، خصال، امالی، کمال الدین و تمام النعمہ، ثواب الاعمال، عقاب الاعمال، صفات الشیعہ، فضائل، یہ وغیرہ یہ سب کتابیں آپ نے لکھی ہیں الگ الگ ٹاپکس میں۔ پھر آپ کی ایک بہت بڑی کتاب تھی مدینۃ العلم، جو خود من لا یزور الفقیہ کے 2 گنا زیادہ تھی، یعنی کہ اگر یہ 2 جلدوں میں ہے تو وہ 6 جلدوں میں، مثال کے طور پر۔ اور اگر یہ جیسا کہ ہے حقیقت بھی ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی فقہ 4 جلدوں پہ ہے، تو وہ 12 جلدوں پر تھی، تو اس سے یعنی کہ 2 گنا سے زیادہ کا فرق تھا مدینۃ العلم میں۔ لیکن مدینۃ العلم کو تلاش کرنے کے 10ویں قرن تک یہ موجود تھی، لیکن علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اس کو تلاش کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی، اور اس زمانے تک یہ کتاب پھر کہیں ملی نہیں۔ بہت بہترین کتاب تھی یہ۔ خیر، اب ہم اس کے جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کتاب کے سلسلے میں شہید اول علیہ رحمہ نے، مجلسی اول علیہ رحمہ نے، ان لوگوں نے مدینۃ العلم کتاب کا تذکرہ کیا ہے۔ کتاب کے نام کے سلسلے میں ہم نے بات کی تھی اس کے بعد، کہ کتاب کا نام یا تو من لا یحضر الفقیہ ہے، یا فقیہ من لا یحضر الفقیہ ہے، یا کتاب من لا یحضر الفقیہ ہے۔ کتاب کا موضوع جو ہے وہ فقہ احادیث ہے، کیونکہ آپ کی نظر میں وہ مجمع تھا کہ جو آپ کے مقلدین تھے، اور آپ اس کتاب کو ایک فتوے کی شکل میں اور ایک رسالہ عملیہ کی شکل میں لکھنا چاہ رہے تھے، تو آپ نے اپنے مقلدین کو نگاہ میں رکھ کر کے، اور چونکہ آپ کا روش اور آپ کا طریقہ اور آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ احادیث کو نص احادیث کو ذکر کیا کرتے تھے ہمیشہ، یعنی کہ جو الفاظ معصومین علیہ السلام وارد ہوئے ہیں اسی کو ذکر کیا کرتے تھے۔ مختصر سے تصرف کے ساتھ آپ نے اپنی کتاب میں احادیث کو ذکر کیا ہے۔ انگیزہ تالیف کیا تھا، تالیف کیوں کیا آپ نے فقیہ کو، وہ بھی ہم نے جانا کہ سید بزرگوار نے آ کر کے آپ سے، جن کا نام نعمت تھا، آپ سے درخواست کی تھی کہ ایک کتاب لکھ دیجئے، تاکہ ہمارے پاس کوئی فقیہ نہیں ہے، ہم کہاں مراجعہ کریں، آپ ایک ایسی کتاب لکھ دیجئے تاکہ ہم اس کتاب کی طرف مراجعہ کر کے ہم اس کتاب سے چیزیں اور اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ کتاب کی جو احادیث ہیں اگر ہم ان کو من جملہ دیکھیں تو اس میں 5998 احادیث ہیں، اور اس میں اعمار میں اختلاف ہی پایا جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں 5963، کچھ کہتے ہیں 5920 وغیرہ۔ اب یہاں پہ اختلاف کی وجہ بھی ہم نے بتائی تھی کہ اختلاف کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کے فتووں کو کسی نے اس حدیث کو حدیث سمجھ لیا ہے، اور حدیث سمجھ کر کے اس کو حدیث کے عنوان میں شمار کیا۔ کیونکہ خود شیخ صدوق علیہ رحمہ نے تصریح نہیں کی ہے کہ میرا فتویٰ یا مولا کی حدیث ہے۔ حدیث کے فوراً بعد انہوں نے جو ہے اپنے فتوے کو بیان کرنا شروع کر دیا، کبھی حدیث کے بعد، کبھی حدیث کے پہلے، یہ سب ہم نے روش سے آگاہی حاصل کی۔ موضوع کتاب ہمیں پتہ ہے کہ فقہ کا جو موضوع ہے صرف اور صرف احادیث ہے، تو آپ نے کلینی علیہ رحمہ کی طرح جو ہے ہر ایک سبجیکٹ میں احادیث جمع نہیں کی، کیونکہ کلینی رحمان کا جو مقصد تھا وہ جمع آوری احادیث تھی، اور کتاب حدیثی لکھنا تھا ان کو، اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کو کتاب حدیثی نہیں بلکہ کتاب فقہی لکھنا تھا۔ اسی وجہ سے کلینی علیہ رحمہ کے کتاب میں ہر ایک سبجیکٹ سے، تقریباً ہر ایک سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اور مرتبط
احادیث مل جاتی ہیں، لیکن فقیہ میں صرف اور صرف فقہی احادیث ہی ملیں گی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ احادیث بھی ہم نے وہاں پہ پیش کی تھی، لیکن ان احادیث کو پیش کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ جلد از جلد میں اپنی باتوں کو تمام کر کے اور پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تہذیبین میں ہم داخل ہو جائیں۔ ہم نے پھر جو ہے سند میں آ جائیے۔ جب ہم سند میں دیکھتے ہیں تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے سند 2 جلدیں، ٹوٹل 4 جلدیں ہیں فقہ کی جو چاپ موجود ہے، اس میں سے 2 جلدیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی، اس میں سند بالکل نہیں ہے۔ تو جو سند نہیں ہے اس میں 2 کوالٹی ہے، یعنی کہ 2 قسمیں ہیں۔ یا تو انہوں نے کیا کیا ہے، امام کا نام ذکر کیا ہے کسی کسی روایت میں، اور کسی کسی روایت میں امام کا نام بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ تو جس میں سند نہیں ہے وہ سند نہ ہونے کی یہ 2 قسمیں ہو گئیں۔ اس کے علاوہ جس میں سند ہے اس میں بھی جو ہے 2 قسمیں ہیں۔ کہیں کہیں انہوں نے صرف اور صرف امام کا نام ذکر کیا ہے، اور امام کے نام کے ساتھ کسی ایک راوی کا نام ذکر کیا ہے، اور کسی کسی سند میں انہوں نے ایک راوی سے بڑھ کر کے 2 یا چند راوی کا نام ذکر کیا ہے۔ اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ جب کتاب لکھ رہے تھے تو جب یعنی کہ ابھی وہ دوران کتاب 20 سفر میں پہنچے تھے تو ان کو محسوس ہوا کہ نہیں، یہ کتاب چونکہ مراجع اور علماء بھی اسے استفادہ کریں گے تو اس کے لیے سند لکھی جائے۔ پہلے تو انہوں نے شروع کیا تھا اپنے مقلدین کے لیے کتاب لکھنا، کتاب کی ساختار سے ایسا پتہ چلتا ہے، لیکن جب وہ متوجہ ہے کہ نہیں یہ کتاب دوسروں علماء کو بھی یوزفل ہے، علماء کے لیے یوزفل ہے، مستعمل بہ ہے، تو انہوں نے پھر سند لکھنا شروع کیا۔ اور سند لکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ پھر آپ نے پہلی مرتبہ جب ہم مشیخہ کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مشیخہ میں کوئی ترتیب نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا تأمل کے بعد یہ بات حل ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب فقہ کو اٹھایا اور ایک ایک روایت کو دیکھتے گئے، اور جس روایت میں ان کو جس راوی سے یعنی کہ ان کو ایسا لگا کہ یہ راوی کی سند ہمیں لکھنا چاہیے، انہوں نے پھر اس کی وہاں پہ سند لکھی ہے۔ اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے کتابوں کی سند کمپلیٹ کی، جس کا نام آپ نے آخر میں دیا مشیخہ۔ شروع کی جو 2 جلدیں ہیں یہ مشیخہ سے بھی یہ مسند نہیں ہو سکتی ہیں، وہ مرسل ہیں اور مرسل ہی رہیں گی۔ لیکن علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں نے اس کتاب کے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے جو کتاب ہے اس میں جو مرسل احادیث ہیں ان کو میں نے دوسری شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتابوں کی طرف جب مراجعہ کیا یا خود کتاب کافی کی طرف مراجعہ کیا تو ساری کی ساری احادیث کی سند مجھے مل گئی، اور آپ کا کہنا یہ تھا کہ 10 حدیث سے زیادہ حدیثیں ایسی نہیں ہوں گی کہ جن کی مجھے سند نہیں ملی، یعنی کہ ان کے مجلس علیہ الرحمہ کے کہنے کے مطابق صرف 10 حدیثیں ایسی تھیں کہ جن کی سند وہ ڈھونڈ نہیں پائے۔ تو یہ تھا آپ کا جو ہے سند کو ذکر کرنے کا طریقہ۔ اس کے بعد سے آپ نے جو متن پیش کیا ہے، متن میں بھی جو ہے آپ نے متن روایت میں کہیں کہیں ہلکا سا تصرف کیا ہے لفظوں میں، تاکہ کیونکہ آپ کو لکھنا تھا اپنے مقلدین کے لیے کتاب کو، اور کہیں سخت اگر الفاظ آ گئے تو اس کی شرح ضروری تھی، تو وہاں پہ آپ نے اس سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ مراسل کے سلسلے میں کتنے قول، مراسل کو کتنے لوگ حجت مانتے ہیں، کتنے لوگ حجت نہیں مانتے ہیں، تو اس میں ہم نے 3 قول پڑھے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلق حجت ہے، مراسل شیخ صدوق مطلقاً حجت ہے۔ کیوں حجت ہے؟ کیونکہ خود شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس کے صحت کا حکم لگایا ہے اور کہا ہے کہ میں صرف ان روایتوں کو ذکر کر رہا ہوں جو بینی و بین ربی حجت ہے۔ اس کا جواب پیش کیا گیا کہ یہ ایک فقیہ کا مسئلہ ہے، ہر ایک فقیہ اپنے فتوے کو صحیح مانتا ہے، اور یہ دوسروں کے لیے جو ہے حجت نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سستانی صاحب کے فتوے خامنئی صاحب کے مقلدین کے لیے حجت نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ عدم حجت مطلق، یعنی مطلقاً حجت نہیں ہے مراسل صدوق کی۔ ان کی دلیل وہی تھی جو انہوں نے پہلے والے قول کو رد کیا تھا، ان کی دلیل یہی تھی۔ تیسرا قول یہ تھا کہ نہیں، جہاں پہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے قد سے کہا ہے، قال الصادق قال رسول اللہ، یقین کے ساتھ قد کے ساتھ کہا ہے، وہ حدیث جو ہے ضعیف مرسل ہونے کے باوجود معتبر ہے۔ لیکن جہاں پہ انہوں نے کہا ہے رویا، روایت کی گئی، یا یہ کہ اسی طریقے سے دوسرے الفاظ ان بعض اصحابنا وغیرہ، تو اس طرح کی جس میں قطع نہیں ملے وہ روایتیں جو ہے ضعیف ہیں۔
یہاں تک ہم نے جو ہے متن اور سند کی بررسی کیا تھا۔ اس کے بعد سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کتاب 3 سوال اٹھتے ہیں ہر ایک کتاب کی جانچ میں، کہ یہ کتاب پہلے ثابت ہو کہ یہ کتاب جس سے منسوب ہے وہ نسبت جو دی گئی ہے وہ صحیح ہے۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ نہیں کتاب کی نسبت جو ہے صحیح ہے، پھر ہم بررسی کرتے ہیں کہ یہ کتاب وہی کتاب ہے جو اس کے مصنف نے لکھی تھی یا کتاب بدل چکی ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں ہم یہ بررسی کرتے ہیں کہ اس کتاب میں جو روایات ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ تو بہرکیف ان تینوں جو ہم نے امتحان لیا تھا کتاب فقہ کا، ان تینوں امتحانوں میں یہ کتاب اچھے نمبروں سے پاس ہوئی اور سرخرو ہوئی ہے، کیونکہ یہ ہمارے شیعوں کی معتبر ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اور ضعیف روایتیں کس کتاب میں نہیں ہیں؟ ہر ایک کتاب میں، چاہے وہ خاصہ کی ہوں چاہے عامہ کی کتاب احادیث ہوں، ہر جگہ ضعیف روایتیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم شیعوں کے ہاں ضعیف روایتیں بہت کم ملیں گی ہماری کتب اربعہ میں یا دوسری کتابوں میں، برخلاف دوسرے مذاہب کے۔ اس کے بعد جو ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کے کچھ شاذ و نادر فتوے ہم نے دیکھا، کہ آپ نے کہا تھا کہ گلاب سے وضو کرنا اور غسل جنابت کرنا صحیح ہے۔ مثلا دوسرا آپ کا حکم یہ تھا کہ شراب اگر کپڑے پہ پڑ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے شراب پینے سے حرام کیا ہے، شراب پینے کو حرام کیا ہے، لیکن جس کپڑے پہ شراب پڑ جائے اس کپڑے میں نماز پڑھنے کو حرام نہیں کیا ہے۔ بہرکیف آپ نے غسل جمعہ کو واجب جانا تھا اور نماز میں آپ قنوت کو واجب سمجھتے تھے۔ اس طرح سے آپ کے کچھ شاذ و نادر فتوے تھے۔ پھر اس کے بعد آخر میں ہم نے آپ کی کچھ شرحوں کو دیکھا اور کچھ آپ کے ترجمے کو دیکھا۔ لیکن اب یہاں تک میرا آج کا کاروان، یعنی کہ اس سلسلے کا، شیخ صدوق کے سلسلے کا کاروان یہاں پہ رکتا ہے، اور ہم ناظرین اب یہاں سے بڑھیں گے شیخ طوسی علیہ رحمہ کی تہذیبین کی طرف، یعنی تہذیب الاحکام اور استفسار کی طرف۔ اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ہم ان دونوں کو جو ہے کم سے کم ویڈیوز میں کمپلیٹ کر لیں، تاکہ زیادہ برڈن اور زیادہ بوجھ نہ پڑنے پائے۔ اور ایک بار پھر سے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جس طریقے سے آپ حضرات نے ہمارے اس درس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے اور کامیاب بنایا ہے۔ تو ناظرین چلیے اپنے درس کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں شیخ طوسی علیہ رحمہ کے سلسلے میں اور آپ کی کتابوں کے سلسلے میں۔ تو ناظرین آئیے اور اپنے درس کو شروع کرتے ہیں۔ شیخ طوسی اور ان کے آثار کے سلسلے میں جاننے کے لیے منابع اور ان کے سورسز کیا کیا ہیں، یعنی کہ شیخ طوسی اور ان کے آثار کے بارے میں زیادہ ہم کہاں سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ سورسز پیش کیے جا رہے ہیں، جیسے شیخ آقا بزرگ تہرانی نے تبیان فی تفسیر قرآن کا جو مقدمہ لکھا ہے اس میں آپ نے ذکر کیا ہے ان باتوں کو، اور مقالات کا ایک مجموعہ پایا جاتا ہے جس کا نام ہے یادنامہ شیخ طوسی، اس میں مل جائے گا۔ ایک اور مقالوں کا مجموعہ ایک اور ہے جس کا نام ہے ہزار شیخ طوسی، اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ مقالے بھی لکھے گئے ہیں، منفرد مقالے، مثال کے طور پر شیخ طوسی و تراثۃ الحدیثی، یہ مجلہ علوم الحدیث شین 6، اور مصادر الشیخ طوسی فی کتاب ہی تہذیب الاحکام، یہ بھی مجلہ علوم الحدیث کا ہے۔ اور تیسرا مقالہ شیخ طوسی و شیوہ تعویل و جمع بین اخبار در کتاب تہذیب الاحکام، یہ علوم الحدیث شین 23 کا ہے۔ ان سے مقالے سے ہم زیادہ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے شیخ طوسی شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی رحمہ اللہ کے بارے میں آگاہ ہوتے ہیں، پھر آپ کی کتابوں کے سلسلے میں ہم ایک نظر ڈالیں گے۔ یہ ہے شیخ طوسی علیہ رحمہ کی فوٹو تصویر۔ یہاں پہ جو شیعوں میں جو ہے 2 نام گزرے ہیں، شیخ طوسی اور خواجہ طوسی، یہ دونوں بڑی شخصیتیں تھیں، اور اس میں جو ہے اشتباہ نہ ہو اس لیے دونوں کو ایک ساتھ پیش کیا گیا ہے، تاکہ ہم یہاں پہ اچھے سے دونوں کو دیکھ لیں۔ یہ ہیں پہلے والے ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، کہ جن کو شارٹ کٹ میں اختصار کے تحت شیخ طوسی کہا جاتا ہے۔ آپ متوفی 660 قمری ہیں، یعنی کہ آپ پہلے تھے، اور آپ کے بہت بعد آ رہے ہیں خواجہ نصیر الدین طوسی۔ تو شیخ طوسی مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے،
اصولی تھے، یہ سارے کے سارے فن آپ کے پاس تھے شیخ توسی میں، شیخ الطائفہ تھے، لیکن خواجہ نصیر الدین توسی آیت اللہ گریڈ کے نہیں تھے، علامہ تھے۔ یعنی کہ آپ نے جو تصانیف انجام دی ہیں، آپ فلسفی تھے اور متکلم تھے، یعنی کہ علم عقائد میں آپ کو جو ہے آپ کی دسترسی بہت زیادہ تھی۔ آپ کا نام تھا خواجہ نصیر الدین توسی، متوفی 673 قمری، تو اچھا خاصا فاصلہ ہے دونوں توسی حضرات میں، دونوں توسی ہیں، لیکن ایک فقیہ گریڈ کے ہیں شیخ الطائفہ، اور خواجہ توسی جو ہے وہ علامہ گریڈ کے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم شیخ توسی، شیخ الطائفہ علیہ رحمہ کے سلسلے میں کچھ جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک نگاہ ڈالتے ہیں آپ کی زندگی کی طرف۔ آپ کا نام ابو جعفر محمد بن حسن توسی، آپ کا جو معروف ہوئے جس نام سے وہ ہے شیخ توسی اور شیخ طائفہ۔ 460 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ اسلام کے برجستہ چہروں میں سے ایک چہرہ تھے۔ آپ نے کئی علوم میں جو ہے بہت ہی عمدہ کام کیا ہے، اور ایسا کام کیا ہے کہ اب تک وہ سورسز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مثلا تفسیر میں آپ نے ایسی کتاب لکھ دی، حدیث، رجال، فقہ، اصول، کلام، یعنی کہ ہر ایک زمین میں جا کر کے آپ نے زبردست کام انجام دیا ہے۔ آپ کی ولادت 385 ہجری میں احتمالاً طوس میں ہوئی تھی، اور آپ کی جب ولادت ہوئی ہے وہ سال وفات صاحب بن عباد ہے، یعنی کہ جس سال صاحب بن عباد کی وفات ہوئی ہے اس سال آپ پیدا ہو رہے ہیں، اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کی وفات کے 4 سال بعد آپ پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ کی تحصیلات اور مشائخ کے سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے مقدمات علوم اسلام کو 460 ہجری تک، یعنی کہ 23 سال، اپنی عمر کے 23 سال تک حاصل کیا، اور پھر 23 سال میں آپ بغداد گئے ہیں، اور وہاں پہ 5 سال تک آپ نے شیخ مفید علیہ رحمہ، جن کا پورا نام محمد بن نعمان، 413 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی تھی، آپ نے شیخ مفید علیہ رحمہ سے تلمذ کیا ہے، علم حاصل کیا ہے۔ آپ کے دیگر اساتذہ میں ہم آپ کے رجال کے جو استاد تھے ان میں حسین بن عبید اللہ غضائری کا نام لے سکتے ہیں، جن کی وفات 411 ہجری ہے، اور شیخ صدوق علیہ رحمہ نے آپ کے یعنی کہ ابن غضائری کے 3 سال کو درک کیا، 3 سال کو حاصل کیا۔ شیخ توسی نے اپنی استاد شیخ مفید کی رحلت کے بعد 28 اپنی عمر کے 28ویں پڑاؤ سے سید مرتضیٰ کی شاگردی کو اختیار کیا۔ سید مرتضیٰ علام الہدیٰ، متوفی 436 ہجری، اور پھر شیخ توسی علیہ رحمہ کے اوپر سید مرتضیٰ نے بہت ہی بہترین نقش چھوڑا ہے، کیونکہ آپ نے تفسیر، ادب، لغت، کلام وغیرہ کئی علوم آپ نے سید مرتضیٰ علام الہدیٰ سے حاصل کیا ہے۔ سید مرتضیٰ وہی ہیں جو سید رضی کے بھائی ہیں۔ سید رضی مؤلف نہج البلاغہ ہیں۔ شیخ توسی علیہ رحمہ بغداد میں تھے۔ بغداد میں سید مرتضیٰ علیہ رحمہ سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، لیکن سید مرتضیٰ جس طریقے سے ابھی زعیم حوزہ سستانی صاحب ہیں، خامنئی صاحب ہیں، اسی طریقے سے سستانی صاحب سے پہلے خوئی صاحب اور خمینی صاحب تھے، اسی طرح سے ان سے پہلے دیگر مراجع کرام تھے، اور سید مرتضیٰ کے زمانے میں، شیخ مفید کے زمانے میں شیخ مفید جو ہے رئیس اور زعیم حوزہ شیعہ تھے، اور شیخ مفید کے بعد سید مرتضیٰ بنے۔ سید مرتضیٰ کے بعد زعیم اور سرپرست حوزہ شیعہ شیخ توسی علیہ رحمہ بنے۔ آپ کے درس میں شیعہ اور سنی کے بہت زیادہ علماء حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ کی بزرگی کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خلیفہ عباسی جس کا لقب القائم بامر اللہ تھا، اس نے آل بویہ کی ہمکاری کے ساتھ آپ کو کلام کی مسند تدریس عطا کی، اور آپ وہاں پہ کلام کا درس دیا کرتے تھے۔ شیخ توسی علیہ رحمہ کی اکثر تالیفات بغداد میں انجام پائی ہیں۔
آپ نے اس شہر میں بڑے بڑے کتاب خانوں سے استفادہ کیا، جیسے کہ کتاب خانہ شاپور ابن اردشیر، یہ بہت بڑا کتاب خانہ تھا، اور کتاب خانہ خود آپ کے استاد کا کتاب خانہ سید مرتضیٰ کا جو کتاب خانہ تھا، جو لائبریری تھی، یہ دو لائبریری بہت بڑی بغداد کی لائبریری ہوا کرتی تھی، کہ جس کو جو ہے بعد میں حملہ کر کے جلا دیا گیا، ساری کتابیں جلا دی گئیں، جس کا ملال شیخ توسی علیہ الرحمہ کو تعمر رہا، اور ہمیشہ آپ جو ہے افسردہ ہو جایا کرتے تھے ذکر کر کے کہ لائبریری جلا دی گئی، اور دونوں بڑی لائبریری، اس میں نایاب، یعنی کہا جاتا ہے کہ سارے بڑے اصول، ہم شیعوں کے جو 400 اصول تھے، جو اکثر جو فوت ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے یہ کتاب خانہ شاپور بن اردشیر میں اور کتاب خانہ سید مرتضیٰ میں موجود تھے اس زمانے تک، جو کہ نظر آتش ہو گئے۔ اور بھی کئی قیمتی کتابیں، جو اس میں مدینۃ العلم جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس کا بھی جو ہے غالباً یہ کہا جاتا ہے کہ اسی حملے میں جلائی گئی ہے۔ یہ حملہ کرنے والے کون تھے؟ حملہ کرنے والے سلجوقی ترکی حضرات تھے۔ سلجوقیوں نے 447 ہجری میں، چونکہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آل بویہ جو شیعوں کی حکومت تھی، یا شیعہ کی طرف مائل لوگوں کی حکومت تھی، جب دیکھا کہ وہ ضعیف ہو رہی ہے، تو سلجوقیوں نے، جو کہ ترکی تھے، انہوں نے حملہ کیا آل بویہ کے اوپر، بغداد پہ حملہ کیا، اور تمام لائبریریوں کو جلایا، تمام شیعوں کو جو ہے ان کو جان مال عزت آبرو، ان کی جو ہے ہر ایک چیز خطرے میں پڑی، اور اس طریقے سے ان لوگوں نے بری طرح سے پامال کیا، ہر ایک چیز کو پامال کیا، اور جو سبب بنا تھا وہ وزیر متعصب ایک تھا جس کا نام تھا عبد الملک، یہ تغرل بیگ کا وزیر تھا عبد الملک، اس نے یہ سب چیزیں انجام دیں، شیعہ نشین محلوں پہ حملہ کیا، قتل و غارت گری انجام دی، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے گھر پہ بھی اس نے حملہ کیا، لیکن اتفاق کی بات یہ تھی کہ خداوند عالم نے شیخ توسی علیہ الرحمہ کو بچا لیا، وہ گھر میں نہیں تھے اور وہ بچ گئے۔ پھر جب دیکھا کہ شیخ توسی نہیں ہے گھر میں، تو گھر کو جلایا گیا، کتابوں کو جلایا گیا، سب کچھ جلا کر کے خاکستر کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے شیخ توسی علیہ الرحمہ نے اس حادثے اسفبار کے بعد 448 ہجری میں بغداد سے نکلتے ہیں اور نجف اشرف آ جاتے ہیں۔ اس وقت نجف اشرف ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، دیہات تھا، جس میں بہت کم تعداد میں شیعہ حضرات رہا کرتے تھے۔ آپ نے جو کہ سارے کے سارے مولا متقیان امیر المومنین کے حرم کے ارد گرد بسا کرتے تھے۔ شیخ توسی علیہ الرحمہ نے نجف اشرف میں پہنچ کر کے حوضہ علمیہ کی تاسیس کی، یعنی کہ اساس رکھی، حوضہ علمیہ کھولا۔ یہ مدرسہ بزرگ ترین مدرسوں میں سے شمار کیا جاتا تھا، اور شیخ توسی علیہ الرحمہ نے اپنے عمر کے پایان تک، آخری حصے تک اسی شہر میں تدریس و تعلیف میں زندگی کو بسر کی، یہاں تک کہ 75 سال کی عمر میں آپ 22 محرم الحرام کو 460 ہجری میں آپ کی روح قفس انصوری سے پرواز کر جاتی ہے، اور آپ کو آپ کے گھر میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ آپ کی قبر مطہر کا یہ سنگ ہے، یہ پتھر ہے، جس پہ آپ کے بارے میں کچھ شعر اور آپ کا نام وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ شیخ توسی کو ہم علماء کی نگاہ میں اگر دیکھیں تو اس طرح سے شیخ توسی کی ستائش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ شیخ الطائفہ کہتے ہیں، کچھ جو ہے شیخ توسی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نجاشی جو کہ شیخ توسی علیہ الرحمہ کے معاصر تھے، یعنی کہ ایک زمانے میں زندگی گزارتے تھے، آپ کے دوست بھی تھے، آپ کے ہمدرس بھی تھے، آپ کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ابو جعفر محمد بن علی توسی درمیان علماء ما از جلالت خاص برخوردار، ہمارے علماء کے درمیان میں شیخ توسی ایک خاص جلالت کے حامل تھے، و دانشمندی موثق و گران قدر از شاگردان استاد ما ابو عبداللہ مفید است، اور آپ جو ہے ہمارے استاد مفید، شیخ مفید علیہ الرحمہ کے موثق اور گران قدر شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے۔ علامہ بحر العلوم لکھتے ہیں کہ ابو جعفر محمد بن حسن بن علی توسی شیخ طائفہ محققہ ہیں، و برپا دارندہ پرچمہائے شریعت حقہ، یعنی کہ شریعت حقہ کے پرچم دار ہیں، اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے بعد آپ فرقہ تشیع کے پیشوا ہیں، اور امامیہ یعنی شیعوں کی
آپ جو ہے تمام موضوعات میں تکیہ گاہ ہیں، یعنی کہ آپ کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے، آپ کے اوپر جو ہے ٹیک لگائی جاتی ہے۔ ہر اس موضوع میں آپ تکیہ گاہ ہیں کہ جو دین سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ محقق اصول و فروع، مہذب فنون معقول و مسموع ہیں۔ جب کبھی بھی شیخ الطائفہ یا رئیس مطلقاً کہا جائے تو اسے مراد شیخ طوسی علیہ رحمہ ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا شیعوں کا نظریہ۔ اب آتے ہیں ہم برادران اہل سنت کے نظریے کی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ ابن اسیر جزری اور ابن کثیر شامی و ذہبی نے اپنی کتابوں میں جہاں کہیں بھی شیخ طوسی کا نام لیا ہے وہاں پہ ان کو فقیہ شیعہ، پیشوائی بزرگ شیعہ، مصنف کتب بسیار، اس طرح سے آپ کو یاد کیا ہے۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ کے کچھ آثار ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے آثار میں سے کیا کیا ہیں۔ آپ نے تقریباً 47 اثر چھوڑے ہیں، جن میں سے ہم من جملہ تفسیر میں التبیان فی تفسیر القرآن۔ ابھی دیکھیے تفسیر کے میدان میں جو تبیان ہے یہ سورس کی حیثیت رکھتی ہے، منبع کی حیثیت رکھتی ہے۔ فقہ میں بھی، یعنی کہ آپ نے جس میدان میں قلم اٹھایا اس میدان میں جو یہ شرک کو نکالا ہے۔ النہایہ فی مجرد الفقہ والفتویٰ، ایک جلد ہے یہ کتاب، یہ بھی نہایہ کا ایڈریس اکثر فقہی معتبر کتابوں میں مل جاتا ہے، جیسے کہ لمعہ وغیرہ میں۔ دوسری کتاب آپ کی المبسوط فی فقہ الامامیہ، 8 جلدوں میں، اس کا بھی، یہ بھی فقہی کتاب ہے، اس کا بھی حوالہ فقہی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ الخلاف، یہ بھی 6 جلدوں میں ہے، یہ بھی فقہی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے۔ لوما میں، مقاصد وغیرہ میں آپ کو جو ہے ان سب چیزوں کا حوالہ مل سکتا ہے۔ اصول فقہ میں بھی آپ نے جب کام کیا وہ بھی بہت عمدہ کام تھا، جیسے کہ عدۃ الاصول آپ نے لکھی، بہت بڑی کتاب ہے علم اصول کی۔ کلام میں آپ نے تلخیص الشافی فی الامامہ، یہ غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں آپ نے لکھا۔ اور دعا اور زیارات میں جو آپ نے لکھا ہے کتاب، وہ بھی سورس کی اہمیت رکھتی ہے، جیسے مصباح المتہجد۔ رجال میں آپ نے فہرست لکھی جس میں 900 افراد کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ رجال طوسی میں آپ نے 9800 افراد کا ذکر کیا ہے۔ اختیار و معرفت الرجال میں آپ نے، جو کہ رجال کشی کے نام سے بھی معروف ہے، یہ بھی لکھی ہے۔ اور حدیث میں آپ نے امالی یا مجالس اور تہذیب اور استبصار، 3 کتابیں لکھی، امالی، تہذیب اور استبصار۔ اور تینوں یعنی کہ ہر ایک میدان میں آپ نے جس میدان میں بھی قلم اٹھایا ہے بہت ہی عمدہ اور زبردست کام کیا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہمارا آج کا جلسہ تمام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے جلسے میں ہم شیخ طوسی علیہ رحمہ کے دوسرے دیگر احوال سے اور آپ کی کتابوں سے آشنا ہوں گے، بالخصوص تہذیب اور استبصار سے آشنا ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔